السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف مسلم یوٹیوب چینل۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے دور جاہلیت کے کچھ واقعات۔ تو واقعہ شروع کرنے سے پہلے حسب روایت جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل ہسٹری آف مسلم سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو بڑھتے ہیں واقعے کی جانب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے پوری دنیا میں جاہلیت کا اندھیرا تھا، ہر طرف ظلم و ستم تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، عیسائی یہودی اپنے مذہب سے ہٹ چکے تھے، ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی، چاند کی پوجا کی جاتی تھی، اسی طرح سورج کی پوجا کی جاتی تھی، آگ کی پوجا کی جاتی تھی، اور ہر قبیلے کا اپنا قانون تھا، اور یہ بھی قانون تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے عرب میں بت پرستی سب سے زیادہ تھی۔ اسی طرح عیسائی بھی قبیلے موجود تھے۔ عیسائی یمن کے اندر بے شمار قبیلے جو تھے وہ عیسائیت پر تھے۔ اسی طرح حبشہ، یہ سارا کا سارا علاقہ جو تھا عیسائیوں کے پاس تھا۔ جو روم ہے، جو شام کی سرحد جس کے ساتھ لگتی تھی اور شام کا علاقہ سارا روم کا کہلاتا تھا، یہاں پر بھی عیسائی جو ہے بے شمار موجود تھے، اور یہودی بھی موجود تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کی جانب ہجرت فرمائی تو مدینے کے اندر 3 قبیلے یہودیوں کے موجود تھے، ایک بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے جو تھے یہ یہودیوں کے موجود تھے اور یہ ملک شام سے آئے تھے۔ اسی طرح فارس جو ایران جو ملک تھا یہ پارسی کہلاتے تھے۔ یہ آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے اور سورج کی پوجا کرنے والے لوگ تھے۔ ایران اور عراق، یہ لوگ جو ہیں سورج کی، آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ اسی طرح ملک عرب میں دہریے بھی بے شمار موجود تھے، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے، مگر وہ الا اللہ پر نہیں پہنچے تھے، اس لیے وہ بھی اپنے اصل دین سے ہٹ چکے تھے۔ اسی طرح بے شمار مذاہب اس وقت عرب میں موجود تھے، اور سب سے جو ان کا عرب میں سب سے بڑا جو مذہب تھا وہ بت پرستی تھا۔ بت پرستی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً کوئی 2500 سال کے بعد عرب میں بت پرستی شروع ہوئی ہے، اور عرب میں یعنی کہ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے بت پرستی کو رواج دینے والا عمر بن لحی ہے۔ یہ عمر بن لحی کون ہے؟ یہ بنو خزاع ایک قبیلہ تھا، اس کا سردار تھا۔ یہ بنو خزاع نے قبیلہ جرہم کو شکست دی تھی، اور اس نے مکہ کے اندر آ کر اپنی جو سرداری ہے وہ اس سے بنو جرہم سے چھین لی تھی، اور سرداری انہوں نے مکہ کے اندر جو ہے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ یہ ایک مرتبہ جو شام کا ایک علاقہ ہے وہاں پر گیا تھا، تو وہاں پر لوگوں کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو عمر بن لحی اس نے پوچھا کہ بھائی یہ تم کن کی پوجا کر رہے ہو؟ کہا حقیقت میں ہم تو پوجا کرتے ہیں اللہ کی، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری جو فریاد ہے وہ لے کر جاتے ہیں، یعنی کہ یہ سفارش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اس نے کہا آپ چند بت ہمیں بھی دے دیں تاکہ میں بھی عرب کے اندر جا کر لوگوں کو بتاؤں کہ جو براہ راست تو اللہ کی طرف نہیں پہنچ سکتے، آپ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ تو وہ چند بت لے کر آیا ہے اور خانہ کعبہ کے اندر جا کر اس نے رکھ دیے، اور اسی طرح عرب کے اندر آہستہ آہستہ بت پرستی کا رواج عام ہوتا گیا ہے۔ تو بتوں کے حوالے سے وہاں پر بے شمار بت تھے،
موجود تھے، جس طرح کے لات، منات، عزا، حبل۔ جو لات بت ہے یہ طائف کے اندر بنو ثقیف قبیلہ تھا، اس کا بت تھا۔ یہ قبیلہ جو ثقیف ہے یہ لات بت تھا، اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ اسی طرح منات جو ہے، مدینہ کے اندر دو قبیلے انصاریوں کے موجود تھے، خزرج اور اوس قبیلہ۔ یہ دو قبیلہ جو ہیں یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کے اندر یہ جو منات کا بت ہے یہ رکھا گیا تھا۔ اسی طرح جو عزا ہے، بنو سلیم اور بنو غطفان، یہ دو قبیلے جو ہیں یہ عزا کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ اور جو حبل ہے یہ خانہ کعبہ کی چھت پر رکھا گیا تھا، اور قریش کے لوگ اور مکہ کے جو ارد گرد کے لوگ جو ہیں یہ اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ اور قریش کے جو مکہ مکرمہ ہے اس کے اندر حرم کے اندر 360 بت رکھے گئے تھے، اور یہ 360 بت کچھ اس طرح ہے کہ جو قبیلہ بھی یہاں پر آتا تھا تو انہوں نے اپنا ایک الگ بت یہاں پر مکہ کے اندر رکھا ہوا تھا، تاکہ وہ قبیلہ جب بھی آتا تھا وہ اپنی پوجا پاٹ اپنے بت کے ذریعے سے کرتا تھا۔ اسی طرح جو آب زمزم کا کنواں جو آج جس جگہ پر موجود ہے، یہاں پر دو بت رکھے ہوئے تھے، ایک اصاف اور ایک نائلہ۔ اور اصاف اور نائلہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دو لوگ، ایک عورت اور ایک یہ اصاف مرد، ان دونوں نے مکہ مکرمہ میں حرم میں بدکاری کی تھی، زنا کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان دونوں کو بت بنا دیا تھا، اور لوگ پھر بعد میں جو ہے اس کی پوجا پاٹ ان لوگوں نے شروع کر دی تھی۔ نائلہ جو ہے عورت کی شکل میں، اور جو اصاف ہے یہ مرد کی شکل میں تھا۔ اسی طرح اور بھی بے شمار بت تھے، جن میں یغوث ہے، یعوق ہے، ود ہے، نصر ہے۔ اور یہ جو ود ہے یہ مرد کی شکل میں تھا، اور سوا یہ عورت کی شکل میں بت موجود تھا۔ اسی طرح یغوث ہے یہ شیر کی شکل میں تھا، یعوق اور گھوڑے کی شکل میں موجود تھا، اور جو نصر ہے یہ گدھ، جو مردہ خور پرندہ ہے گدھ، یہ اس کی شکل میں موجود تھا۔ اور ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت ہوتا تھا، وہ اپنے بت کی پوجا پاٹ کیا کرتا تھا۔ اور جو قربانی ہے یہ حبل کے سامنے پیش کی جاتی تھی، جس طرح کہ ہم نے اپنی ذبیح ثانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ بن عبد المطلب کے بارے میں بات کی تھی، کہ اس کو جب 10 بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد المطلب کو دیے تھے، تو وہ عبداللہ کو حبل کے سامنے ذبح کرنا چاہتا تھا۔ تو حبل کے ساتھ جو حبل خانہ کعبہ کی چھت پر رکھا گیا تھا، اس کے ساتھ ایک اور بت بھی موجود تھا جس کا نام تھا شمس۔ اس کی بھی پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ اسی طرح اس کے علاوہ اور بے شمار بت موجود ہیں۔ جو کنواری لڑکیاں آتی تھی جن کی شادی نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی جو مناجات ہیں، اپنی جو بھی ان کے دل کے اندر خواہش وغیرہ ہوتی تھی، وہ ایک بت موجود تھا حرم کے اندر، اس کا نام تھا دوار۔ وہ دوار کے سامنے اپنی پوجا پاٹ، یعنی کہ بارش کے لیے الگ خدا ہوتا تھا، اولاد دینے کے لیے الگ خدا ہوتا تھا، بیٹیاں دینے کے لیے الگ خدا ہوتا تھا، بیٹوں کے لیے الگ خدا ہوتا تھا، اور اسی طرح اپنی روزی بڑھانے کے لیے اور روزی حاصل کرنے کے لیے الگ خدا ہوتا تھا۔ یعنی کہ جو بھی مرحلہ ہوتا تھا ان کا الگ خدا ہوتا تھا۔ ان خداؤں کے اندر چند ایک بت مشہور و معروف ہیں، جس طرح کہ میں نے ابھی بتایا، لات، منات، عزا، حبل، اور چند اور بت بھی ہیں جس کا نام جریش، سارق، سائم، مناف، اوف، یہ بت بھی مشہور و معروف ہیں۔ اسی طرح عرب کے اندر شعر و شاعری بھی بہت زیادہ فصیح و بلیغ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور باقی تمام لوگوں کو وہ عرب سے جو ہٹ کے لوگ ہوتے تھے وہ ان کو اجمی سمجھتے تھے۔ اجمی سے مراد گونگا، یعنی کہ اپنے آپ کو وہ زبان، عرب کا مطلب بھی زبان آور ہے، زبان والا شخص، تو باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کو وہ اجمی سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح وہ
ان کا پیشہ جو ہے شعر و شاعری کے علاوہ عشق بھی ہوتا تھا۔ عشق کے اندر ان کا ایک قول تھا عشق کے بارے میں کہ اگر قبیلے کا سردار ہو اور وہ عشق نہ کرے تو اسے سردار نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک شخص نے اپنے دوست سے یا جس سے ملاقات ہوئی اس کے بارے میں پوچھا بھئی آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں کہ اگر وہ قبیلے کا کوئی شخص عشق کے اندر پڑ جائے تو وہ ضرور مر جاتا ہے۔ تو اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، تو ساتھ ایک عورت موجود تھی، اس عورت نے کہا کہ یہ قبیلہ ازری سے تعلق رکھتا ہے۔ ازری قبیلہ عرب میں موجود ایسا مشہور و معروف قبیلہ مانا جاتا تھا کہ وہ عشق کے اندر وہ جان دینے سے بھی کتراتے نہیں تھے۔ عشق کے اندر وہ اپنے آپ کو مٹانا، اپنے آپ کو ختم کرنا فخر محسوس کرتے تھے۔ اسی طرح وہ عورتوں کا مقام بھی بہت گر چکا تھا، خاص طور پر جو چھوٹی بچیاں ہوتی تھی ان کا کوئی مقام نہیں تھا۔ بنو تمیم اور قریش کے چند ایک قبیلے اور بھی تھے، وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگو کر دیتے تھے۔ اچھا، اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو بنو تمیم قبیلہ ہے یہ مشہور و معروف اس وجہ سے ہوا تھا دختر کشی کے اندر کہ وہ اپنی بچیوں کو تھوڑا سا بڑا جب ہو جاتی تھی، 4-5 سال کی بچیاں جب چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتی تھی، دوڑنے کے قابل ہو جاتی تھی، تو وہ جو باپ ہوتا تھا وہ اپنی بچی کو نہلا کر دھلا کر شہر سے باہر لے جاتا تھا، علاقے سے باہر لے جاتا تھا۔ وہ پہلے ہی وہاں پر گڑھا کھود کر رکھا ہوتا تھا اور وہ وہاں پر جا کر اس کو بچی کو زندہ دفن کر کے آ جاتا تھا۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کے بے شمار واقعات بھی پیش ہوئے تھے۔ اسی طرح ان کا جو پیشہ ہوتا تھا عرب کا وہ غلہ بانی ہوتا تھا، جو بھیڑ بکریاں چراتے تھے اسی کا دودھ پیتے تھے، گوشت بھی کھاتے تھے، اور وہ جو ان کی اون ہوتی تھی، چمڑا ہوتا تھا، اس سے وہ جوتے بھی بناتے تھے پہننے کے لیے، کپڑے بھی استعمال کرتے تھے، چادریں بھی بناتے تھے۔ اسی طرح جو خیمہ ہوتا ہے خیمہ وغیرہ بھی بنایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ لوٹ مار بھی ان کے اندر بہت زیادہ عام تھا۔ جو قبیلہ جو ہے لوٹ مار کے اندر مشہور و معروف تھے، تو ان کو جو عرب کے اندر مشہور و معروف قبیلوں میں ان کو بھیڑیا کہا جاتا تھا، راستے کا بھیڑیا۔ تو راستے کے بھیڑیے بے شمار ایسے لوگ ہوتے تھے، انہوں نے ایک ترکیب سوچی ہوئی تھی۔ وہ ترکیب کیا تھی کہ راستے کے اندر اگر کوئی کنواں وغیرہ ہوتا تھا تو وہ اس کنویں کو ڈھک دیتے جھاڑیوں وغیرہ کے ذریعے سے، تاکہ اگر کوئی قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے تو ان کو کنواں نہ ملے اور وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ مر جائے، وہ قافلے والے مر جائیں، اور بغیر کسی محنت و مشقت کے وہ پیسہ، وہ مال، وہ دولت اور وہ ساز و سامان جو تجارت کا ہوتا تھا وہ ان کو حاصل ہو جائے۔ اسی طرح وہاں پر جو عرب کے اندر جو قبیلے موجود تھے، ہر قبیلے کا اپنا سردار ہوتا تھا اور اپنی ان کے اندر جو ہے حکومت ہوتی تھی، اور سردار کے حکم کو مانا جاتا تھا۔ اگر سردار کے حکم کو نہ مانا جاتا تھا تو اس کو سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ تو یہی جو واقعات ہیں، اور شعر و شاعری بہت زیادہ عام تھی۔ شعر و شاعری کے بارے میں جس طرح کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر عشقیہ شعر و شاعری چلتی ہے، وہاں پر یہ شعر و شاعری نہیں چلتی تھی۔ وہاں پر تو اپنے خود کے کہے ہوئے قصیدے بیان کیے جاتے تھے، اور نسل در نسل جو چلتے آتے تھے قصیدے اپنے خاندان کے، جو ان کے شجاعت ہوتی تھی، بہادری ہوتی تھی، وہ پیش کی جاتی تھی۔ اپنی جو بہادری ہوتی تھی اس کو وہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے۔ اسی طرح وہاں پر جنگ و جدل کا دور دورہ تھا۔ اگر دشمنی اس قدر عام ہوتی تھی کہ قبیلے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ دشمنی جو ہے ہماری کس وجہ سے ہے۔ لوگوں کو وہ قتل کر دیتے تھے، مگر قتل جو مقتول ہوتا تھا اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ مجھے کس وجہ سے قتل کیا گیا ہے۔ جو قاتل ہوتا تھا صرف یہی کہتا کہ اس قبیلے سے ہماری دشمنی ہے، بس اس وجہ سے وہ قتل کر دیتے تھے۔ تو یہ بے شمار واقعات ہیں جو دور جاہلیت کے اندر موجود تھے۔ تو اسی طرح اور بھی بے شمار واقعات ہیں۔
تو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیو دیکھیں، شیئر کریں اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔